خبرہ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید قاضی اور میرے ساتھ ہیں میرے کو ہوسٹ میاں شاہد صاحب. پہلے کچھ خبریں. کیا بانی پی ٹی آئی کو برطانیہ جانے کی پیشکش موجود ہے؟ ان کے فرزند نے یہ بات کہی ہے کہ آج بھی عمران خان چاہیں تو انہیں وہ برطانیہ بھیجنے کے لیے ریاست یا جو بھی ادارے ہیں وہ ولنگ ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. آئی ایم ایف کے اعتراضات کے بعد چینی کی قیمتیں مزید بڑھ جائیں گی. ایلیٹ کرائمز اپنے عروج پہ ہیں، جسے انگریزی میں آپ ایلیٹ کرائمز کہتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے گندم کا کرائسس دیکھا، اس کے بارے میں بدنیتی کا لفظ استعمال کیا جو جناب نگران حکومت تھی خیر سے انوار الحق صاحب کی، اور اس کے بعد ہم نے یہ شوگر کا دیکھا. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 90 بلین روپیز جو ہیں اس کو سائفن آف کیا گیا مبینہ طور پر، اور پہلے باہر بھیجی گئی پھر اندر واپس آئی. خود جو حکمران پارٹی کے قریبی حلقے ہیں وہ انگلی اٹھا رہے ہیں. جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا، فواد حسن فواد نے کہا پھر اگر ایسی بات ہے تو ایف آئی اے کو حکم دیں، ذرا پتہ تو چلے یہ کون ہے. اور پھر اس کا جو سکینڈل تھا اس کا گندم کا، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتایا جائے. بڑی لمبی باتیں کرتے ہیں. یہ آ کے جو محب وطن ہیں ہمارے، یہ محب رقم زیادہ ہے یہ محب وطن زیادہ ہے، یہ آپ اس کا فیصلہ کیجئے. کال سینٹرز، ایک طرف اگر ایلیٹ کرائمز ہو رہے ہیں تو دوسری طرف نیچے لوگوں کی جیب کاٹنے کے لیے یہ سینٹرز چل رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. اور پھر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، یہ بڑے لوگوں کے ساتھ ان کی تصویریں کیسے بن جاتی ہیں؟ شاید وہ بہت لوگوں کو ملتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا، عوام سے ان کا رابطہ ہوتا ہے. کوئی یہ بتایا گیا یہ تحسین نامی جو آدمی ہے، اس کی تصویریں کہاں اور کس لوگوں کی ہیں. تو یہ تحسین جیسے کماش کے لوگوں کے ساتھ تصویریں بنانے کا کیا مطلب ہے کہ ہماری کیا کماش ہے؟ اس پہ بات کریں گے. اور آخر میں بات کریں گے کیا دنیا 50 دن میں ایٹمی جنگ میں کود جائے گی. کوئی ٹرمپ صاحب کی کوئی ذہنی میرے خیال میں پتہ کرانا چاہیے انہیں. کوئی دیکھے انسان بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے. اگر انہوں نے یہ پیٹریاٹ بامز کے ذریعے ماسکو پر حملہ کروا تو پھر کیا وار ٹیکٹیکل نیوکل ویپنز تک چلی جائے گی؟ اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسلحے کی دوڑ میں روس نے امریکہ اور یورپ کو کتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے. بڑا حیرت انگیز ہے، حالانکہ وہ 2.something ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے. خیر اس پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے منیب فاروق صاحب. منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں، گہری نگاہ رکھتے ہیں. حضور، یہ جو بانی پی ٹی آئی کے فرزند ارجمند نے کہا ہے، یہ کہاں تک درست ہے کہ اگر خان صاحب چاہیں تو ہی کین بی سینڈ ٹو یو کے؟ آپ کا ٹیک کیا ہے اس پہ جناب منیب صاحب؟ بہت شکریہ قاضی صاحب. دیکھیے، جو ان کے صاحبزادے نے ٹویٹ کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ حقائق پر مبنی ہے. اس کی میرے خیال میں 2-3 وجوہات ہیں. 2 وجوہات ہیں، وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ وہ سارا کچھ ہے جو پارٹی کے اندر بھی ایک الوژن کریٹ ہوئی. جیسے اب کچھ لوگ کوئی کہتا ہے جی ان کی گرفتاری سے پہلے انہیں کہا گیا کہ جہاز کھڑا ہوا ہے آپ چلے جائیں، وہ نہیں گئے، پھر یہ تھا، پھر اور بہت سی آفر تھی. دیکھیے، فار سمپل ریزن کہ عمران خان صاحب نے اگر ان کا معاملات کو ڈیل والے یا ان کے باہر جانے کا کوئی ہوتا تو وہ اور چیز تھی. اس وقت معاملات بالکل فرق ہیں. اگر اس وقت وہ آپشن ہوتی تو وہ نظر بھی آ جاتی. عمران خان صاحب کو کوئی باہر نہیں بھیجے گا. اگر کبھی ان کو باہر بھیجنے کی بات ہوئی بھی تو شاید کسی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ان کو بھیجا جائے گا. اگر کبھی کوئی ویسی بات ہوئی، ابھی تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. لیکن انگلینڈ تو اس لیے کہ دیکھیے 2 وجوہات ہیں. یہ اتنا فالٹی آرگیومنٹ ہے کہ اگر کوئی عمران خان صاحب کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ باہر جائیں گے اور وہ باہر جا کر بس صرف وہاں جا کے چہل قدمی کریں گے اور صرف سیر سپاٹا کریں گے اور کسی سے بات چیت نہیں کریں گے، the moment عمران خان صاحب لیوز پاکستان، دنیا کی جو بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہ ان سے گفتگو کرنا چاہیں گے، جس میں عمران خان صاحب تمام وہ باتیں کریں گے جو کہ ان کے ذہن میں ہے اور جو ان کی آپ بیتی ہوگی، جو بھی معاملات ہوں گے، ایک تو وہ بیان کریں گے. دوسری بات یہ ہے وہ روز بیٹھ کر وہاں سے یوٹیوب کے اوپر اپنے کارکنان سے خطاب کریں گے اور اس نظام اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بے شمار تنقید کریں گے. تو کیا یہ عقل کو اپیل کرتی ہے بات کہ کوئی انہیں یہ آفر دے گا کہ جی آپ ملک سے باہر چلے جائیں؟ سو عمران خان صاحب کے لیے تو یہ آفر فرام دا ڈے ون ایگزسٹ کرتی ہی نہیں تھی. یہ تو وہ ایک فساد ہے جو کریٹ کیا گیا تھا اوور دا پیریڈ آف ٹائم. جو تحریک انصاف کے چند دوست ہیں انہوں نے یہ کریٹ کیا. پھر اس میں کنٹریبیوشن کچھ منیب صاحب اس حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آج کل جو بات ہو رہی ہے سب سے زیادہ وہ ہے 90 دن.
90 دن کی تحریک، کیا 90 دن کی تحریک میں ویسے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ خود اختلافات کا شکار ہے، کوئی 5 اگست کی بات کر رہا ہے، کوئی 90 دن کی بات کر رہا ہے. آج جو جنید اکبر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں صدر ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 90 دن کے اندر اندر کوئی مفاہمت ہو جائے گی، تحریک چلے گی، بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے؟ کیا ہو جائے گا 90 دن کے اندر اندر؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، اگر آج کی بات کی جائے میاں صاحب، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کسی تحریک کی نتیجے میں ممکن ہے. عمران خان صاحب کی رہائی معاملات کی درستگی کی نتیجے میں ممکن ہے. وہ جب بھی ہو گئے تو عمران خان صاحب کی یعنی رہائی میں اگر ممکن منیب ہو بھائی، سکے آپ گی. سوری میں انٹرجیکٹ کروں، یعنی اگر وہ مان جائیں کہ وہ ہی ول کیپ مم، باہر آ کے بولیں گے نہیں، تنقید نہیں کریں گے، سیاست سے علیحدہ ہو جائیں اور جو ہم کہیں گے اس طرح زندگی بسر کریں، دین میرے خیال میں ڈیل ممکن ہے. مگر افسوس وہ مان نہیں رہے. یہ تاثر درست ہے؟ میں اس پہ بھی بہت احترام سے عرض کرنا چاہوں گا قاری صاحب کہ یہ بھی کسی کی بہت ہی بے تکی اور بودھی دلیل ہوگی کہ وہ عمران خان صاحب جیسی شخصیت سے یہ ایکسپیکٹ کرے کہ جی آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں کہ آپ چپ ہو جائیں گے اور آپ باہر آ کر کچھ نہیں کریں گے اور آپ بنی گالا بیٹھیں گے، سیاحت کے لیے چلے جائیں گے اور کچھ نہیں بولیں گے. بھائی، وہ عمران خان ہیں، ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، ایک پاپولر لیڈر ہیں. وہ کیسے اور کیوں کر باہر آ کر خاموش رہیں گے؟ وہ تو دا مومنٹ وہ باہر آئیں گے تو وہ تو اس نظام اور حکومت کے خلاف اپنے تمام تر قوت کے ساتھ احتجاج بھی کرنا چاہیں گے. اور ہاں، وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ باہر اس صورت میں آتے ہیں جہاں ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ یا ڈیل ہو جاتی ہے کہ جی آپ آئیں اور اگلا انتخاب آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ آئیں، اس میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، معاملات کی درستگی ہو جائے گی اور آپ آئیں، آپ اگلی دفعہ آپ وزیر اعظم بن جائیں. گویا منیب بھائی، میں جلدی سے ایک سوال اور پوچھوں گا، آپ بات جاری رکھیں. گویا دس از دی ان کمپرومائزنگ کیریکٹر یا نیچر یا جو ان کی ہے، ان کی رہائی کے امر میں کوئی امر مانے ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہا، وہ کوئی ڈیل سٹرائک نہیں کر رہا. گزارش یہ ہے قاری صاحب کہ ان کی اس موجودہ پوزیشن میں جو چیز جسے ہم کہتے ہیں کہ ان کی ان کمپرومائزنگ نیچر سے زیادہ ان کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ آف دی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی. جو آج کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو آج کی انسٹیٹیوشنل رسپانس ہے ٹورڈز عمران خان صاحب، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب از نیور ٹو بی ریلائڈ اپون. ہی از این untrustworthy politician and we have no business talking to him under any circumstances, quote unquote. دوسری بات یہ ہے کہ کل اسٹیبلشمنٹ بدل جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، تو اس بات یہ خارج الامکان نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کین باؤنس بیک انٹو دا گیم. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ عمران خان صاحب کمپرومائز نہیں کر رہے، گزارش یہ ہے عمران خان صاحب نے متعدد کوششیں کی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، بیٹھیں، کوئی ان سے سیریس بات کرے، کوئی نیگوسیشن کرے. عمران خان صاحب کو صرف دھوکے دیے گئے ہیں پچھلے 2.5-3 سالوں کے اندر. مختلف طرح سے ان کو جیسے کہا جاتا ہے کہ اٹریکٹ کیا گیا، کبھی کوئی ایک چیز سے، کبھی دوسری چیز سے، کبھی کسی کی ملاقات کروا دی، کبھی کوئی باہر سے آیا تو اس کی کروا دی. ایلوژنز کریٹ کیے گئے. تمام تر چیزیں ایک پلاننگ کے تحت ہوئیں. کچھ کبھی ایسا ٹیبل پر تھا ہی نہیں جس سے یہ موقع ملے. ایک بات اور لیکن منیب صاحب، اگر تحریک شروع ہو جاتی ہے، جو کہ تحریک کی بات کی جاتی ہے، 90 دن کی بات کی جاتی ہے، ابھی سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 5 اگست جو ہے وہ حتمی ہے. اگر تحریک شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ تحریک کے نتیجے میں انریسٹ ہوگا، مفاہمت کی طرف معاملات جائیں گے، یا پھر دوبارہ اسی طرح کی گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی؟ دیکھیے، اسٹیٹ کا، ریاست پاکستان کا تو وہی سٹرکچر ہے، وہی طریقہ کار ہے، پلے بک بھی وہی ہے. آج یہ حکومت ہے، خان صاحب کی تھی تو ادھر بھی یہی تھا، آگے جو آئیں گی ان کا بھی یہ ہوگا کہ وہ طریقہ، جو موڈس آپرینڈی ہے وہ تو ایک ہی ہے کہ گرفتاری کرو. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی سٹیم پکڑ رہی ہے تو ان کی سٹیم نکالو. ان کو اتنا گراؤنڈ سویل نہیں ہونا چاہیے، کوئی حالات ایسے نہیں ہونے چاہیے جو حکومت کے قابو سے باہر ہوں. اینٹیسپیٹ کریں اور لوگوں کو پہلے ہی ان کو وہ سپیس ہی نہ دیں. تو ریاست کی تو پلے بک ریاستی اداروں کی وہی کچھ ہے. اچھا، جہاں تک بات ہے کہ کیا جی فاروق، میں ایک اور بات پوچھتا ہوں آپ سے.
مطلب ہے کہ we have seen that all those people who were apparently engaged in all kind of elite crimes اب بھی ہو رہے ہیں, چینی, شوگر, یہ وہ, اس کے اندر ایسی کیا چیز ہے which makes him unacceptable while we have already and we always accommodate a kind of a shady people. میں یہ کہوں گا بائی اینڈ لارج یہ ہوتا ہے, یہ یعنی ابھی جو شوگر کا کرائسس آیا ہے جس میں محمد مالک صاحب کی سٹوری آئی ہے کہ جناب کسی رولنگ خاندان کے گھر میں بیٹھ کے ہوا ہے, تو what is it that really scares us from خان؟ دیکھیے بات یہ ہے قاضی صاحب کہ عمران خان صاحب کے وقت کے اندر کون سی اشرافیہ ان کے ساتھ نہیں تھی, یو نیم اٹ. کیا شوگر کے کارٹیلز کے لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے؟ ان کے فائنینسر سے لے کر, ان کے کنٹریبیوٹر سے لے کر, ان کی حکومت کو چلانے والوں میں کیا ریئل اسٹیٹ کے لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے؟ تمام ذاتی طور پر وہ بزنس مین, ان کے نیچے رج کے مال بنا, رج کے مال, مگر آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ انہوں وچوں پتی لئی ہے یا ایسا لیا ہے. سر میں عرض کر رہا ہوں سر, میں تسی جٹ کی گل کیتی ہے تو میں جناب اپنے گھر میں ایک چوکیدار رکھتے ہیں, ٹھیک ہے جی, جناب کا گھر ہے, وہ چوکیدار آپ کے زیر انتظام ہے نا, تنخواہ تو آپ دے رہے ہیں, وہ تمام تر 2 نمبری آپ کے نام پر کرے اور تمام تر لوٹ خسوٹ بھی کرے, آپ کے نام پر لوگوں سے پیسے بھی پکڑے اور تمام تر نیچے جیسے کہتے ہیں نا تلی توف پھیر دے اور ہر چیز کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. آپ کہیں یار میں نے کیا کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وائکیریس لائبلٹی تو آپ کی بنتی ہے نا, رکھا تو آپ نے, یو آر کنڈوننگ ہز ایکٹ, آپ اس کو الاؤ کر رہے ہیں ٹو ڈو واٹ ہی از ڈوئنگ, تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا تو اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے. دوسری بات یہ بصد احترام قاضی صاحب کہ عمران خان صاحب کا طریقہ کار یا ان کا طریقہ جو زندگی تھا, کیا یہ بات کوئی ڈینائی کر سکتا ہے جناب عمران خان صاحب سمیت کہ چاہے عبدالعلیم خان صاحب ہوں, چاہے جہانگیر ترین صاحب ہوں, چاہے اور جو اشرافیہ سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات ہوں, کیا انہوں نے عمران خان صاحب کی پرتعیش جو زندگی تھی اس کے اندر ان کے کاروبار, ان کی پارٹی کو چلانے سے لے کر ان کے گھر کو چلانے تک پیسے خرچ نہیں کیے؟ کیا عمران خان صاحب اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ان کی صاحب جی بات مکمل کر لیں منیب صاحب, بات مکمل کر لیں اس میں. میاں صاحب ایک سیکنڈ, کیا عمران خان صاحب دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اہلیہ جو اس وقت خاتون اول تھیں وہ عمران خان صاحب کی کرسی کا, یعنی وزیر اعظم کی کرسی کا, ان کے آفس کا, ان کی اتھارٹی کا ناجائز استعمال نہیں کرتی رہیں؟ قاضی صاحب آپ بھی لاہور میں رہتے ہیں, میاں صاحب کو بھی پرانی صحافت وہ کرتے ہیں, کیا جناب عثمان بزدار جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور یہاں بولیاں لگتی تھی سیٹوں کی, سیکرٹریز کے تبادلوں کی, ڈی سیز, ڈی پی اوز, کمشنرز کی, تو کیا میں یہ سمجھوں کہ عمران خان صاحب کو کچھ پتہ نہیں تھا؟ کیا فرا گوگی نامی کیریکٹر ہوائی کیریکٹر تھا؟ I 100% agree. منیب 100% agree with you and we have been a critic of that. مگر ان کے بھی تو اوصاف حمیدہ دکھا دیں جو پیرالل ارینجمنٹ کیا ہے, جو ہٹایا and what we brought in place. Don't you think it was even worse than what Imran was? دیکھیے قاضی صاحب بات یہ ہے کہ یہ نظام جس طرح سے بنائے جاتے ہیں, کسی نہ کسی کو بھیجا جاتا ہے, کسی نہ کسی کو لایا جاتا ہے, اور عمران خان صاحب کی حکومت کو, وہ بھی ایک مینوفیکچرڈ حکومت تھی, اور اگر آج حکومت ہے تو یہ بھی ایک مینوفیکچرڈ حکومت ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ نہیں ہے. اگر ہم اس کو ہائبرڈ ماڈل کہتے ہیں تو آج ہائبرڈ ماڈل کا ایڈوانس ورژن ہمارے ساتھ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہم بہت ساری, اب جیسے شوگر کی بات ہے, ابھی میاں صاحب بھی اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ درست باتیں ہیں نا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر یہ شوگر کارٹیلز اور جس طرح سے ابھی تو فواد حسن بالکل منیب صاحب, میں اس پہ سوال بھی کروں گا, تو چند کلمات جو ہے وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2009 سے لے کر اب تک شوگر کے 3 سکینڈلز آئے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کا دور ہو, مسلم لیگ نون کا ہو یا پی ٹی آئی کا دور ہو. 2019-20 میں ایک بڑا سکینڈل شوگر کا آ چکا ہے, اس میں بڑے بڑے نام جو ہیں سامنے آئے, اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. آج کل بھی جو آ رہا ہے یہ بھی ایک سکینڈل سے کم نہیں ہے. لیکن سر تبدیلی کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ کے پی کے میں بات ہو رہی ہے کہ وہاں ممکنہ تبدیلی آ سکتی ہے. جے یو آئی فے نے بھی ایک اظہار کیا کہ اندر سے تبدیلی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں. آج اختیار ولی صاحب کہتے ہیں کہ ہم کوئی سرپرائز جو ہے وہ ہم نہیں بلکہ ہر دن سرپرائز ہے. کیا آپ کو کوئی کے پی کے میں سر تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے 2-3 چیزیں اس کے اندر میاں صاحب. خیبر پختونخوا کے اندر
کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہاں کوئی جوڑ توڑ کی حکومت ہے. وہاں وہ ایک بہت مضبوط حکومت ہے, اور ان میں سے کسی شخص کا بھی کوئی ذاتی کردار نہیں. وہ ووٹ عمران خان کو پڑا تھا اور ہمیشہ عمران خان کو پڑتا ہے. جو بھی لوگ الیکٹ ہوئے وہ عمران خان کی وجہ سے ہوئے. اب بات یہ ہے کہ وہاں پر جو ڈویژن ہے وہ اس طرح صرف کے پی کے لیول پہ نہیں, وہ تو ہر جگہ ہے تحریک انصاف میں, اور اس کی بنیادی وجہ ایک ہے, عمران خان صاحب کا جیل میں ہونا. اگر وہ جیل میں نہ ہوتے تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ اس حد تک اچھا منیب بھائی, میرا لاسٹ کوسچن آپ سے, while one comment, یعنی اگر what if I can deduce something from your, it is basically not the corruption that makes any difference in choice of or in rejection of one party or the other. اس پہ بھی بے شک کمنٹ کر دیجیے گا. سیکنڈلی یہاں بہت سی فورسز بن رہی ہیں, یہاں سی سی ڈی آئی ہے اور وہ اچھی بات ہے, کرائم کو آئرن ہینڈ سے کرش کرنا چاہیے. تو کیا پی ٹی آئی کو خوفزدہ ہونا چاہیے all these outfits that are being introduced drastically? دیکھیے, اگر تو قاضی صاحب بصد احترام یہ سی سی ڈی ہو, جو فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے اس کو فیڈرل کنسٹیبلری بنا دیا گیا, اگر تو یہ سیاسی کسی معاملے کے لیے استعمال نہیں ہوں گی. اگر ہوں گے تو پتہ چل جائے گا نا, انڈر دا کارپٹ تو کچھ بھی نہیں جا سکتا. سی سی ڈی اگر ابھی تک تو پرائمریلی جو آؤٹ لاز ہیں, اگر ان کو ڈسپلن کرنے میں, ان کو رین ان کرنے میں, ان کو گرفتار کرنے میں کام کرتی ہے, ویری گڈ. میں اور آپ خوش ہوں گے کہ جو کوئی مافیا کسی جگہ آپریٹ اگر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ختم کیا جائے. یہ جو ایک کلچر کچھ جگہوں پہ ہے ختم ہو. لیکن اگر وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو میں یہ بات آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں, چھپ نہیں کوئی چیز سکتی. پھر ظاہری بات ہے جنہوں نے بنائی ہے اور جو اس کو چلائیں گے اس پر سوال بھی ہوگا کہ جی بنائی تو آپ نے کرائم کنٹرول کے لیے تھی, یہ تو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے. میں متعدد دفعہ میں نے بھی کوشش کی اس بات کو جاننے کی کہ جو فیڈرل کانسٹیبلری بنائی گئی ہے, ان دی پریزنس آف obviously رینجرز آلریڈی ڈپلائڈ ہوتے ہیں, تو اس کی کیا وجوہات ہے. اس کے لیے انہوں نے کہا جی سروس اسٹرکچر چینج ہوا ہے, ان کو پیرلل کیا گیا ہے ود دی آل ادر لا انفورسمنٹ ایجنسی. اس کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے, بٹ وی ول سی کہ آنے والا وقت ہمیں کیا بتاتا ہے. لیکن ایک بات ہے, جو اوور آل ایٹیٹیوڈ ہے, ریگارڈلیس کے کتنی فورسز بن جاتی ہیں قاضی صاحب, اٹ از دی ایٹیٹیوڈ آف دا اسٹیٹ دیٹ میٹرز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اگر معاملات اس نہج پر چلے جاتے ہیں جہاں نومبر 2024 میں تھے, تو پھر تو وہی کچھ ہوگا, اور اسٹیٹ رسپانس بھی مجھے افسوس ہے کہ شاید اسی طرح نہیں ہو. منیب, اٹ از آلویز اے گریٹ پلیجر ٹو ہیو یو آن دس شو, اور بڑی گہری بات ہوتی ہے آپ سے اور بڑے اشاروں میں بھی واضح بات کر جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, غالباً ایک بریک کا وقت ہے یقیناً, تو اس بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو بہت سی اور خبریں ہیں. چینی کا معاملہ ہے, کال سینٹرز کے جرائم ہیں, یہ کیا معاملہ ہے, اس پہ آپ کا اویئر ہونا بہت ضروری ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. میاں صاحب, آئی ایم ایف نے اعتراض کیا ہے کہ یہ جو آپ چینی امپورٹ کر رہے ہیں اس پر آپ کے ڈیوٹی کے بغیر, انہوں نے اپنا بیچ میں پاؤنڈ آف فلیش انہوں نے لینا ہے بیسیکلی. تو ہم دیکھیں تو یا تو یہ چینی والے مالک ہیں اس ملک کے, تو یا پھر آئی ایم ایف ہے اور ورلڈ بینک ہے, اور عوام بیچارے جو ہیں وہ اس امپورٹر اور ایکسپورٹ کے بیچ میں فٹ بال بنے ہوئے ہیں. ادھر سے مہنگائی کی ٹھوکر آتی ہے, ادھر جاتے ہیں, ادھر سے ٹھوکر ادھر آتی ہے, اور سب منہ چڑھا کے بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہوتے ہیں, ٹائیاں شائیاں لا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہاں ساڑا کون کی کر سکتا ہے. یہ تاثر ہے. آئی ایم سوری, آئی ایم بینگ لٹل بٹ سینک, مگر میں پچھلے 35-40 سال سے یہی دیکھ رہا ہوں یار. موٹر سائیکل اٹھانے والے کو مار مار کے اس کا پنجابی کہتے ہیں لومڑ کٹ دیں دینے. تو یہاں یہ جو بینک رپسی پہ اس ملک کو لے آئے ہیں, انٹچیبل. میاں صاحب, آئی ایم سوری ٹو سے. دیکھیں قائد صاحب, آئی ایم ایف کی کیا ضرورت ہے کہ اگر ہم چینی کو مہنگی نہ کریں اور پھر ہمیں ایکسپورٹ کر کے پھر امپورٹ کرنی پڑے, تو آئی ایم ایف اس میں کیوں آئے گا, کیوں مداخلت کرے گا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جس کا تعلق اس سٹوری سے نہیں ہے. ایک کہی ہوئی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا, اس نے روٹی جو ہے وہ مہنگی کر دی, روٹی مہنگی ہو گئی اور 25 روپے کی ہو گئی. لوگ اس کے پاس گئے, انہوں نے کہا 25 روپے کی کیوں کی ہے, اس کو 15 کی کر دو. 5 کی تھی, تو 5 سے جب 15 کی ہو گئی تو لوگ حیرانگی سے وزیروں نے پوچھا کہ 15 کی تھی آپ نے, جب 5 کی تھی آپ نے 15 کی کر دی ہے 25 سے. تو انہوں نے کہا کہ سارے خوش, وہ بھی خوش, وہ بھی خوش. تو یہی آپ دیکھیں چینی کا قائد صاحب جو معاملہ ہوا ہے, یہ 2024 جب حکومت آئی تھی تو اس وقت اس کی ایکس مل قیمت جو تھی وہ 140 روپے تھی, اور اس کے بعد چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی گئی. اور چینی جب ایکسپورٹ کی گئی تو اس وقت کہا گیا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ذخائر موجود ہیں, مسئلہ ہی نہیں ہے. حالانکہ ذخائر 10 لاکھ ٹن نہیں تھے, 3 لاکھ ٹن تھے. اور اس وقت جب 7,57,000 ٹن جو ہے وہ چینی ایکسپورٹ کی گئی
تو پھر اس کی ایکس مل قیمت جو ہے دوبارہ ڈٹرمن کی گئی، وہ 159 روپے، آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار صاحب نے کی تھی، 159 روپے فی کلو گرام ایکس مل قیمت، اور اس کے بعد اب 165 کر دی گئی۔ 165 پر جو ایکس مل قیمت جب چینی فروخت ہوگی تو پرچون پر تو وہ 175 180 ہوگی، تو پھر اس کا جو لیگل قیمت ہے وہ 180 چلی جائے گی۔ اس کو سٹا کہتے ہیں قائد صاحب۔ یہ جو سٹا کھیلا گیا ہے 2024 سے لے کر اب تک، یہ کھربوں روپے اس میں بنائے گئے ہیں، اربوں روپے ہی نہیں، کھربوں روپے بنائے گئے ہیں۔ اب جو چینی امپورٹ کرنی ہے وہ 30 کروڑ ڈالر کی ہے، وہ 82 ارب روپے کی بنتی ہے، اور وہ 82 ارب روپے بھی میری اور آپ کی جیبوں سے نکلنے ہیں۔ آئی ایم ایف نے تو اعتراض کرنا تھا، آئی ایم ایف نے تو کہا کہ آپ اس پر جو ہے وہ ٹیکس فری کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ امپورٹ کر رہے ہیں تو اسی طرح امپورٹ کریں جب جو دوسری چیزیں امپورٹ کی جاتی ہیں۔ تو اس پر ٹی سی پی نے اب 3 لاکھ ٹن کی بجائے 50,000 ٹن جو ہے وہ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے، جو اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں چینی کی قلت بھی ہوگی، چینی کی قیمت بھی بڑھے گی۔ قیمت کہاں تک جاتی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں قائد صاحب، مجھے اکتوبر تک، پہلے تو اگست ہے، ستمبر ہے، اکتوبر تک یہ چینی جو ہے 250 روپے تک کلو گرام تک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اگست میں یہ چینی جو ہے یہ 200 روپے سے زائد جو ہے وہ چینی جو ہے وہ فروخت ہوگی۔ اب چینی کی قلت بھی پیدا ہوگی، چینی 200 سے 250 تک بھی جائے گی، اور پھر ہم ایکس مل قیمت اور بڑھائیں گے، کیونکہ جو اس میں جو امپورٹ ہونی ہے وہ جلد امپورٹ نہیں ہونی، وہ اس لیے کہ آئی ایم ایف نے روک دیا ہے۔ اب 3 لاکھ کی بجائے 50,000 ہوگی، پھر 50,000 ہوگی، پھر 50,000 ہوگی، 50,000 ٹن کر کے جو قیمت ہے وہ پہلے ہی سٹا لگ چکا ہے اس حوالے سے، اور اس کی جو سٹے کی قیمت ہے اس پر وہی قیمت اگست میں ہونی ہے، جو ستمبر کے لیے وہ ستمبر میں ہونی ہے، جو اکتوبر کے لیے وہ اکتوبر میں ہونی ہے۔ اس کے لیے آپ نے قلت پیدا کرنی ہے، اور قلت کر کے وہ قیمت جو ہے وہ سطح پر لانی ہے۔ میاں صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے تو پوری دھرتی قربان کر دی ہے ان کے منافعوں کے لیے ماشاءاللہ۔ اب اگر حکومت بھی ہم نے کرنی ہے، کس دن لسٹ بھی نکالے نا کس کس کی شوگر مل ہے یہاں پہ حکمرانوں میں، میں نان حکمرانوں کی بات نہیں کرتا، مگر حکمرانوں میں جو جن کی ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ، مگر میاں صاحب یہ تو رجتے نظر نہیں آتے، اور میرا نہیں خیال کہ اس پہ اوپر تعدیبی کارروائی ہوگی، نہ اس نگران حکومت پہ ہوگی جس نے کسانوں کا برکس نکال دیا، اور نہ یہ چینی والوں پر ہوگی۔ اب ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے، ذرا اس پہ اگر آپ کا کمنٹ ہے تو کر دیں، پھر ہم ذرا کال سینٹرز کے جرائم کی طرف بھی جائیں۔ دیکھیں 2009 سے لے کر اب تک میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ 3 سکینڈلز آئے ہیں، کس پر کارروائی ہوئی ہے؟ انہی شوگر ملوں نے 4 ارب کی سبسڈی لی، کس پر کارروائی ہوئی؟ کیا اس وقت 2019-20 میں جو سکینڈل آیا تھا جس میں باقاعدہ انکوائری رپورٹ بھی سامنے آئی تھی، اس میں جو لوگ تھے اس میں ملوث تھے، باقاعدہ نام لیے گئے ہیں کہ پنجاب کی کتنی ملیں ہیں، سندھ کی کتنی ملیں ہیں، کے پی کے کی کتنی ملیں ہیں جو اس میں ملوث تھی؟ کیا ان کے خلاف کارروائی ہوئی؟ کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، نہ ہونی ہے۔ چند جو اہم کار ہیں ان کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ نہیں یہاں پہ یہ چھوٹے موٹے چلو ہو گیا، یہ ہائی کرائم جیسے ایلیٹ کرائم آپ کہتے ہیں، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اچھا میاں صاحب، ایک بڑا لیبوریٹ سسٹم پکڑا گیا ہے، بس سب سے پہلے تو ہم ایف آئی اے کو مبارکباد دیتے ہیں، اس کے سائبر ونگ کو اور اس کے اوورال ڈپارٹمنٹ کو، کہ انہوں نے اسے پکڑ کے سامنے لے آئے، ورنہ جس قد آور شخصیات اس کو چلا رہی تھیں، آئی ایم ایف کی جرت کو میں ایف آئی اے کی جرت کو میں سلام کرتا ہوں۔ اب یہ ہمارے لیگل سسٹم ان کا کچھ کر پائے گا تو میرے خیال میں انہیں وہی سخت سزا ملے گی جو چینی والوں کو ملی ہے یا جو گندم والوں کو ملی ہے۔ بہرحال میری رائے غلط ہو سکتی ہے۔ میاں صاحب یہ کیا معاملہ تھا؟ اس کو کون دیکھ رہا تھا؟ اس کی سرپرستی کس کے پاس تھی؟ قائد صاحب یہ اتنا گرونا جرم ہے اور اتنا بڑا دندہ، کالا دندہ ہو رہا ہے کہ اس کے آگے جو ہے وہ منشیات بھی کا دندہ بھی جو ہے وہ نیچے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے آگے جو ہے انسانی سمگلنگ کا دندہ جو ہے وہ بھی مات ہے، کیونکہ اس میں سارے دندے شامل ہو چکے ہیں۔ جو کال سنٹر ہیں اس میں ایف آئی اے نے کارروائی کی ہے، سائبر کرائم جو ایجنسی ہے اس نے کارروائی کی ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر بھی کال سینٹر پکڑے گئے ہیں، اور فیصل آباد میں بھی پکڑا گیا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو اچنبے کی بات ہے اور فکر کی بات ہے کہ اس میں چائنیز باشندے جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں جو اس میں ملوث پائے گئے ہیں، اور کال سینٹر میں اس کے حوالے سے اتنی دردناک سٹوریز ہیں قائد صاحب کہ لوگوں نے اپنے اعضاء کاٹے ہیں، لوگوں نے اپنے گلے کاٹے ہیں اس کی وجہ سے، اور اس میں تمام قسم کے کرائم ہوتے ہیں۔ میں آپ کو سب بتاتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ منی لانڈرنگ بھی ہوتی ہے، اس میں ڈرگ ڈیلنگ بھی ہوتی ہے،
اس میں انسانی سمگلنگ بھی ہوتی ہے، اس میں کالا دن کو سفید بھی کیا جاتا ہے، اس میں لوگوں کو اتنا دھوکہ دیا جاتا ہے کہ لوگوں کے جو ہے اکاؤنٹس حاصل کیے جاتے ہیں، وہاں پر جو نوجوان بچے اور بچیاں جن کو بھرتی کیا جاتا ہے، پڑھے لکھے نوجوانوں کو جن کو 70 سے 75 ہزار ایک بات بتائیے گا، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ سوال رہ نہ جائے، وہ جو اس کو مینج کر رہے تھے کوئی تحسین صاحب نامی آدمی، وہ پکڑے گئے ہیں یا الحمدللہ بخیر و عافیت فرار ہیں ابھی تک؟ بالکل نہیں پکڑے گئے اور وہ گرفتار نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنی صفائی دی ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ ان کے گھر میں یہ کال سینٹر چل رہا تھا، وہ بھی گرفتار نہیں ہوئے۔ اسلام آباد کے اندر اس وقت 200 کال سینٹر چل رہے ہیں قائد صاحب، جو کرائم ایجنسی جو ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی سائبر کی، ان کے اعداد و شمار کے مطابق 1000 چائنیز جو ہیں اس میں پکڑے گئے ہیں۔ باقی ملکوں کے جو باشندے ہیں وہ بھی ان کا حصہ ہیں، اور ان کے پیچھے بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو امریکہ تک پھیلا ہوا ہے۔ امریکہ کے اندر جو سرور پڑے ہوئے ہیں وہاں سے ڈیٹا چوری کیا جاتا ہے، وہ ڈیٹا وینڈر جو ہیں وہ آگے ڈیٹا بیچتے ہیں، اور یہ ڈیٹا جو ہے 50,000 سے لے کر جو ہے لاکھوں ڈالر تک یہ ڈیٹا بکتا ہے۔ پھر اس ڈیٹا کی بنیاد پر لوگوں سے فراڈ کیا جاتا ہے، لوگوں کے اکاؤنٹس کی جو ہے وہ رسائی حاصل کی جاتی ہے، ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالے جاتے ہیں، جو اپنا کارڈ یوز کرتا ہے اس کا سیکیورٹی فیچر جو ہیں وہ حاصل کر کے اس کے پیسے نکالے جاتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کو مختلف سکیمز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، بریک لینی ہے، پیسے ڈبل کرنے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ میں بریک لیتے میں یہ ضرور کہوں گا کہ تحسین صاحب کا نہ پکڑا جانا بہت ضروری ہے کہ اجلے سفید دامن پر کچھ لوگوں کے اوپر چینٹے نہ لگ جائیں، تو میرا خیال ہے غلط ہو سکتا ہے۔ بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کریں گے دنیا کس طرح جنگ کے جو گمبھیر سائے ہیں ان کے تلے آتی نظر آتی ہے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماہر ممتاز دفاعی تجزیہ نگار۔ بہت شکریہ سر۔ میں کل سے تو ہم یہ بات کر رہے ہیں اور آپ سے ڈسکس بھی کی تھی کہ جی یہ وہ اب پیٹریاٹ میزلز دے رہا ہے اور ماسکو کو ڈائریکٹ ہٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں جناب ٹرمپ صاحب، لیکن میں خاص طور پر چشتی صاحب میں ایک آرٹیکل کے حوالے سے آپ کی آج میں دیکھ رہا تھا ڈیفنس پروڈکشن، یعنی ون رشیا اینڈ یورپ اینڈ امریکہ پٹ ٹوگیدر، تو اتنا آؤٹ پیس کر گیا ہے وہ کہ وہ میں جو حساب دیکھا، پہلے تو اس میں بتائیے گا کہ ایک ملک ہے اور ادھر اتنے ملک ہیں اور دو بڑی یعنی یورپین یونین، وہ یہ اسے آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ بیلنس تو ٹلٹڈ ہے رشیا کی جانب، اگر میں اس رپورٹ میں یقین کروں؟ جی بہت شکریہ قائد صاحب، خاص طور پہ آپ نے مجھے کینیڈا میں بھی یاد رکھا ہے جب میں ادھر ہوں اور آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں جب اس طرح کی سینٹرلائزڈ ہوتی ہے، جس طرح آپ انڈسٹریل پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں، اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں۔ ایڈوانٹیجز یہ ہوتے ہیں کہ ظاہر آپ سینٹرلائز کنٹرول کرتے ہیں، آپ اس کی جو پروڈکشن ہے اس کی ٹائم لائن کر سکتے ہیں، آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بہتر کر سکتے ہیں، انڈر ون ونڈو آپ سپروائز کر سکتے ہیں، پروجیکٹ بیس پہ کام کرتے ہیں۔ ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے، ایک میجر فیکٹر ہوتا ہے، وہ کریٹیوٹی کا ہوتا ہے، یعنی جب آپ سینس آف کمپٹیشن ڈالتے ہیں انڈسٹری کے اندر اور بہت ساری انڈسٹریز کو پچ کرتے ہیں اگینسٹ، جب انہوں نے کوالیفائی کرنا ہوتا ہے، فار ایگزامپل ایک فائٹر جہاز بنا رہی ہے کوئی کمپنی، موٹر بنا رہی ہے کوئی، سب مرین بنا رہی ہے یا کوئی بھی پروجیکٹ ہے، تو اس کے اندر سے کمپنی کو پہلے دن پتا ہوتا ہے کہ اگر ہماری کوالٹی ٹاپ آف دا لائن نہ ہوئی تو پھر ہمیں آرڈر نہیں ملے گا۔ جب اسٹریٹ رن ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اپرووڈ ہے اور تب پروڈکشن شروع ہوتی ہے۔ سو اٹس دی ادر وے اراؤنڈ۔ امریکہ میں جیسے F-16 ہے، F-35 ہے، F-22 ریپٹر ہے، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے، وہ پرائیویٹ کمپنیاں بنا رہی ہیں اور کمپیٹ کرتی ہیں۔ F-16 پچھلے 50 اب تو 52-53 سال ہو گئے جب سے یہ فلیٹ میں ہے ان کے، وہ کنٹینیوس امپروو کرتے ہیں، مختلف بلاک ورژنز آتی رہتی ہیں، سو دیٹ امریکہ کی ایئر فورس یا جس دنیا میں جہاں بھی F-16 ہے، F-16 ریلیونٹ رہ سکتے ہیں۔ اور ریلیونٹ رہ، جیسے میں نے کہا، وہ کریٹیوٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ جب تک آپ نئی چیزیں نہیں ڈالیں گے، اپ گریڈ نہیں ڈالیں گے، تو یہ دونوں میں میجر فرق ہوتا ہے۔ اچھا اب آتے ہیں اس بات پہ، یہ فرمائیے کہ یہ آج آفیشلی جواب دیا رشیا نے کہ بھئی اگر آپ آتے ہیں ماسکو پہ اور یہ جو پیٹریٹ میزلز ہٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس نیوکلیر آپشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہاؤ سیریس دس ڈیولپمنٹ از سر؟ دیکھیں گیم آف نروز ہوتی ہے۔ پرانے زمانے جب 30-40 سال پہلے کولڈ وار ہوتی تھی، آبویسلی کیپیبلٹی کا بھی پتہ ہوتا تھا، ریزالو کا بھی پتہ ہوتا تھا،
اور ایک انریٹن سا لا تھا کہ آپس میں نہیں لڑیں گے، بٹ کسی تھرڈ ملک میں، چاہے وہ کوریا ہو، چاہے وہ ویتنام ہو، چاہے وہ کوئی اور ملک ہو، جہاں پہ وہ آپس میں دونوں اپنی مسل ٹیسٹ کرتے تھے، اب ظاہر ہے وہ زمانہ نہیں رہ گیا، وہ اس طرح یوزز نہیں ہوتی، ابھی بھی ہوتی ہے، آئی ایم ناٹ رولنگ آؤٹ کہ نہیں ہوتی اب، لیکن اب کیونکہ امریکہ اور رشیا کی ویلیویشن دنیا سامنے کر رہی ہوتی ہے اور وہ ڈیولپمنٹ بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنا شو آف فورس کرواتے ہیں، اور نیوکلیر، جیسے میں نے کہا کہ نیوکلیر از دا بیسٹ آپشن ٹو ڈیٹر دا وار۔ پاکستان نے نیوکلیر اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم نے چلا دینا تھا، ہم رسپانسبل اسٹیٹ ہے، لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس وقت سے اس طرح کی 71 کے بعد پچھلے 52 53 54 سالوں میں تقریباً کوئی اس طرح کی جنگ نہیں ہوئی جہاں پہ ملک علیحدہ کر دیا جائے یا کسی سوورینٹی کو اس حد تک کمپرومائز کسی ملک کی کر دیا جائے۔ یہ نیوکلیر ہوتے ہی صرف ڈیٹر کرنے کے لیے ہے، اور امریکہ کے خلاف بھی رشیا کے پاس آبویسلی یہی ریزن رہ گئی ہے کہ وہ اس حد تک ایک خوفزدہ پیدا کرے، جیسے میں اکثر آپ کے ساتھ بھی شاید لفظ یوز کیا ہوگا، ایک پروہیبٹیو پرائس ہوتی ہے، جو ملک ہوتا ہے خاص طور پہ جو ڈیفینڈ کرتا ہے، جس کو اوفینس کا خطرہ ہوتا ہے، وہ امپوز کرتا ہے۔ پاکستان نے انڈیا کے خلاف بالکل یہی کیا، جو مئی میں ہوئی تھی ہماری، ہم نے ایک پروہیبٹیو کاسٹ ان سے ڈیمانڈ کر دی تھی کہ ہم یہ کریں گے اگر آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور اکثر ایران کی جانب سے یہ بیان آتا رہا ہے، لیکن آج انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو جنگ ہوئی وہ ہم نہیں جیت سکتے تھے اگر پاکستان کی مدد حاصل نہ ہوتی۔ یہ کس قسم کی مدد تھی؟ وہ بار بار ہمارا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، کیا یہ انٹیلیجنس مدد تھی، کوئی لاجسٹک سپورٹ تھی، یہ کیسی مدد تھی سر؟ دیکھیں، پاکستان کا بڑا کیئرفل سٹانس تھا اس کے اندر کہ ایک طرف ایک سپر پاور ہے جس کے ساتھ آبویسلی ہمارے اچھے تعلقات اس وقت چل رہے تھے اور ابھی بھی ہیں، اور ہم ریلیونٹ ہوئے ہیں بڑے عرصے بعد، اپنی جنگ لڑ کے ہم نے اپنے آپ کو ریلیونٹ کیا ہے۔ میرے نالج میں یا میری انفارمیشن مطابق کوئی ایسی لاجیکل ایسی بات نہیں ہے جس پہ وہ بہت زیادہ شکر گزار ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ مئی کی جو جنگ ہندوستان پاکستان کی ہوئی تھی، ود ڈیو ریسپیکٹ، ایران نے اس طرح آل آؤٹ سپورٹ پاکستان کو نہیں کیا تھا۔ ان کے فارن منسٹر نے وزٹ ضرور کیا تھا، دونوں ملکوں کو کہا تھا کہ کام ڈاؤن کریں، بہت انیشیٹو لیا تھا، وہ ٹوٹلی اپریشیبل ہے، لیکن جس طرح پاکستان اور حکومت پاکستان اور پاکستان کے لوگ خاص طور پر ایران کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ دوسری طرف اسرائیل تھا، ایک بہت بڑا دشمن تھا، اوبیسلی ہمارے ساتھ بھی 45 سالوں سے تو ہمارے نیوکلیر ایسٹس کو بھی وہی تھریٹ رہا ہے، اور انڈیا کے علاوہ۔ تو یہ پرنسپل سٹینڈ نے میرا خیال ہے ان کے دل جیتے ہیں۔ اتنے شارٹ نوٹس پہ اتنی زیادہ مٹیریلسٹک سپورٹ دی نہیں جا سکتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ویپنز بھیج دیں، کوئی راتوں رات وہ آپریشنلائز کر لیں، وہ یہ نو ڈاؤٹ اب ضرور ایران کو ریلائز ہوا ہوگا کہ ہم نے جو ہندوستان پر ریلائی کیا تھا اپنے دوست کے طور پر، الہی کے طور پر، وہی سب سے زیادہ جاسوسی میں فیسیلیٹیٹ کرتے رہے اسرائیل کو، شاید وہ ریلائزیشن ہوگا، اور پاکستان کو ود پروف جو دے سکتے ود ان آبویسلی ایز اے فرینڈشپ اینڈ ٹائز وہ دینے سر چاہیے۔ ایک اور رہنمائی چاہوں گا، ایک تو یہ فرمائیے گا، ایک کنٹروورسی جو ہے وہ چلی ہوئی ہے، بلکہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ اس کو پھیلا رہا ہے کہ چین پاکستان کو J-35 نہیں دے رہا، وہ کینسل ہو گئے ہیں، J-20 جو ہے وہ اس پر بات چیت چل رہی ہے، اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا۔ دوسرا، آج انڈونیشین وزیر دفاع نے یہاں پاکستان کا دورہ کیا اور فیلڈ مارشل سے ملاقات بھی کی، اور انہوں نے دفاعی تعاون پر جو ہے وہ بات چیت کی۔ پاکستان وہ انڈونیشیا میں آپ کو پتا ہے سر کہ وہ رافیل کے حوالے سے بڑا ہچکچاہٹ کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیا JF تھنڈر پر جو ہے وہ بات چیت ہو سکتی ہے؟ آپ امکانات ہیں کہ ہمارے JF تھنڈر کی طرف وہ ان کا خیالات ہوں؟ دیکھیں، پہلے میں آپ کے ویورز کے آسانی کے لیے پہلے J-20 اور J-35 کا ڈیفرنس بتا دوں۔ J-20 اس وقت چائنیز ایئر فورس میں آپریشنل ہے، جو اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے۔ J-35 اس وقت چائنیز ایئر فورس میں بھی آپریشنلائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو اسپیسیفکیشن ہے وہ فالو ہو رہی ہیں، اس کے ویپنز ٹرائل ہو رہے ہیں، اس کی انٹیگریشن ہو رہی ہے، اس کی الیکٹرانکس ہو رہی ہے، ایون انجن تک ڈیبیٹ ہو رہا ہے کہ اس کو اور فردر اپ گریڈ کر دیا جائے۔ تو جب اس سٹیج پر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی بھی ملک نہ ڈیلیوری دیتا ہے اور نہ اس سٹیج پر پری میچور پاکستان کو لینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سسٹم میچور ہو جاتے ہیں، وہ جو ہوسٹ ملک یا مینوفیکچر ملک ہوتا ہے اس نے اگر ٹرائی کر لیا ہوتا ہے تو وہ کہیں زیادہ کارگر ہوتا ہے اور انٹیگریشن ہمارے لیے بہت آسان ہوتی ہے۔ آپ امیجن کریں ہم F-35 ہائپوتھیٹیکلی فرض کیا لے بھی لیں، اور اگر اس کے مینٹیننس پرابلمز آ جائیں، اس کی انٹیگریشن کے آ جائیں، نیٹ ورکنگ کے آ جائیں، تو ظاہر ہے ہم آدھی انرجی تو اس میں لگا دیں گے۔ تو ہمیں میچور جہاز لینا چاہیے۔ J-35 جو ہے وہ ابھی آفر بھی چائنا اس طرح نہیں کر رہا، لیکن اور بہت ساری چیزیں ہماری پائپ لائن میں ہیں الحمدللہ، کیونکہ پاک فضائیہ۔ اچھا چشتی صاحب، میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ یو آر دیئر ٹو ڈیلیور لیکچرز آن سم دیز ڈیفینس ایشوز، تو کس ممکن موضوعات پہ آپ وہاں یو آر انلائٹنگ دی پیپل؟ جی قائد صاحب، مجھے پاکستانی کمیونٹیز نے یہاں پہ آل اوور امریکہ اور کینیڈا انوائٹ کیا ہے۔ میں مختلف شہروں میں وزٹ کروں گا، اور یہی جو وار کی جو آپ کے ساتھ چینلز پر بیٹھ کے ہم نے 2 مہینے ڈسکشن کی، وہی میں لائیو پریزنس آف پاکستانیز موسٹلی جو کمیونٹیز ہیں،
اور یہاں پہ بہت سارے چینلز نے بھی انوائٹ کیا، بلکہ آج ہی میرا 11 بجے ایک پوڈ کاسٹ ہے، پھر کل بھی ہے، جو مختلف جو لوکل چینلز ہیں وہ انٹرویو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جنگ کیسے جڑی، اور جیسے میرا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ تو مسلح افواج نے اور پاک فضائیہ نے اتنی زبردست اور اتنی جس کو کہنا چاہیے قابل تعریف جنگ لڑی کہ میرے جیسے ایک ہمبل ریٹائرڈ افسر کو بھی کہا گیا کہ آ کے بریف کرے. تو میں ٹریول کروں گا ابھی مختلف شہروں میں، ہیوسٹن میں جانا ہے امریکہ میں، سیٹل میں جانا ہے، واشنگٹن میں، اور اس طرح نیو یارک، واشنگٹن. سر بہترین ہے. آپ نے بڑی خبر دی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ J-35 جو ہے وہ نہیں لے رہا، اب دیگر جو ہے آپشن جو ہیں وہ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان نے یہ بھی خبر آئی تھی کہ چین جو ہے وہ پاکستان سے جو ملٹی آپشنلز ہیں اس پر ٹریننگ لینا چاہ رہا ہے، تربیت لینا چاہ رہا ہے. اور آج انڈونیشیا کا میں دوبارہ وہ سوال کروں گا، اس پر رہنمائی کیجیے گا. انڈونیشیا کے وزیر دفاع جو ہیں انہوں نے بھی ملاقات کی ہے، وہ رافیل کے حوالے سے تو ہچکچاہٹ کا شکار ہیں. کیا JF تھنڈر کی بات چیت جو ہے وہ اس کا امکان ہے؟ جی دیکھیے، پہلے میں کلیئر کر دوں، اگر میں نے یہ امپریشن دیا تو میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم J-35 نہیں لے رہے. میں نے کہا ایٹ دا مومنٹ جیسے ڈیلیوریبل ہوتا ہے کہ فوری طور پر جہاز اویلیبل ہو جائے اور فلائی شروع ہو جائے یا ہماری ٹریننگ شروع ہو جائے، ہمارے پاس جہاز پہنچ جائے، وہ اس سٹیج پہ اس وقت نہیں ہے. یہ میں رول آؤٹ نہیں کر رہا کہ کچھ عرصے بعد ہم J-35 کو بھی لیں، لیکن میں دونوں کا کمپیریزن کیا تھا کہ J-20 اور J-35 میں یہ فرق ہے کہ J-20 آلریڈی اڑ رہا ہے چائنیز ایئر فورس کے ساتھ. J-35 جو ہے وہ فائنل سٹیج آف ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کو میں نیگوسیشن کو یا پروسیس میں پاکستان انگیج ضرور ہے. یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ چائنا کے ساتھ ایک پروجیکٹ پہ نہیں، صرف J-35 نہیں، J-20 بھی نہیں، اور بہت سارے پروجیکٹس پہ پاک فضائیہ خاص طور پر انگیج ہے اس وقت چائنا کے ساتھ. سر کین یو سم لائٹ ڈال سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ کون سی ایسے آرسنلز ہیں جس پہ ہماری بات چل رہی ہے، اف اٹ از ناٹ سیکرٹ؟ قاضی صاحب ابھی وہ فائنلائز نہیں ہوئی تو پری میچور تھوڑا سا اسپیکولیشن کیٹیگری میں آ جائے گا. کچھ کا مجھے پتا ہے، لیکن ابھی کچھ فائنلائز ایسی نہیں ہوئی جن کو شیئر کیا جا سکے. اور ایسے بھی آپ زیادہ میرے سے سمجھتے ہیں کہ پری میچور اب obviously اگر لیک کی جائے بات تو شاید وہ اپنا وزن بھی کھو دیتی ہے. سر کیا ہم انڈونیشیا کے ساتھ جو ہے ابھی دفاعی تعاون میں JF تھنڈر پہ جا سکتے ہیں؟ سر جی بالکل جا سکتے ہیں، اور دنیا نے یہ ریلائز کر لیا ہے. ہمیں یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اور شکر گزاری کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم ریلیونٹ ہوئے اس جنگ لڑ کے. ہندوستان نے ہمیں ریلیونٹ کر دیا. دنیا نے اب دنیا سمجھتی ہے کہ پاور شوڈ ٹاک ٹو پاور. اللہ نے ہمیں طاقت عطا کی، تو ہم اب جب ریلیونٹ ہو گئے ہیں تو دنیا آپ کو انگیج بھی کرنا چاہتی ہے. اور بہت سارے ملک، سر یہ تو بڑی خبر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جو انڈونیشیا ہے وہ رفال کے جانب جا رہا تھا، رفال سے وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہے. یعنی کہ پاکستان کا جو فخر پاکستان ہے JF تھنڈر جو ہے پوری دنیا میں اس کی دھوم ہے، اور انڈونیشیا کے ساتھ بھی یہ بات چیت بن سکتی ہے. صرف JF تھنڈر نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سے ایون سمپل ٹریننگ کے لیے بھی بہت زیادہ ملک اپروچ کر رہے ہیں. ظاہر ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس میں رافیل کے مقابلے میں J-10C ہمارا جہاز تھا یا JF-17 تھنڈر تھا، تو وہ اکوپمنٹ نہیں ہے. دنیا نے یہ دیکھ لیا تھا کہ رافیل اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، پیچھے کمٹمنٹ ہے، ایک ٹریننگ ہے، ایک ریزالو ہے، ایک موٹیویشن ہے. تو وہ بھی ساتھ پائلٹس کو، انجینئرز کو، ٹیکنیشین کو چاہیے ہوتی ہے. تو دنیا اب ہمارے سے یہ سیکھنا چاہتی ہے کہ جہاز تو وہی ہے جو J-10C 3 سال سے مارکیٹ میں اویلیبل تھا، کسی دنیا کے ملک نے نہیں لیا پاکستان کے علاوہ، لیکن آپ نے امپلائی کیسے کیا ہے. دنیا اس وقت اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ اس کی امپلائمنٹ اسٹریٹجی ہمیں بتائیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا بہت سارے دورے شروع ہوئے ہیں، بہت سارے ملکوں کے لوگ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، ملٹری پولیٹیکل آنا چاہ رہی ہے، وہ ملنا چاہ رہی ہے. وہ اس لیے جاننا چاہ رہی ہے کہ ہم نے ایک نیا الحمدللہ اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے آف ٹریننگ اینڈ کمٹمنٹ. وہ پاکستان فضائیہ کا ہمیشہ سے فوٹے. سر اسی کے حوالے سے میں مزید رہنمائی چاہوں گا کہ پاکستان کا JF تھنڈر جو ہے وہ انڈیا جو برطانیہ میں ایئر شو ہو رہا ہے اس کا بھی حصہ بن رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیا کو اس میں کوئی جہاز شامل نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ مل چکی ہے؟ یہ دیکھیے، یہ ایک ہوتی ہے رائل انٹرنیشنل ٹیٹو، یہ ایک سمجھے ایک ڈسپلے ہوتا ہے، انگلینڈ میں ہوتا ہے، 1971 سے ہو رہا ہے، اور یہ تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ اس میں اسپیکٹیٹر وزٹ کرتے ہیں. 30 سے 35 ایئر فورسز حصہ لیتی ہیں. اور میں ایک اچھی خبر بتاتا چلوں آپ کو، شاید آپ کے ویورز کے لیے حیرانگی ہوگی کہ وہ ایک انعام دیتے ہیں بیسٹ کیپٹ ایئر کرافٹ کا اینڈ کرو کا، جو انٹیگریشن ہوتی ہے، یعنی اس کی مینٹیننس ہے، اس کی صفائی ہے، ان کی موٹیویشن ہے، ان کی باڈی لینگویج ہے. پاک فضائیہ کو 2006 میں بھی اور 2016 میں بھی اور 17 میں بھی یہ بیسٹ ایوارڈ ملا ہوا ہے ہمارے C-130 ایئر کرافٹ کو، کیونکہ وہ ایویلیویٹ کرتے ہیں ایئر فورسز کے کہ کتنا زیادہ پرائیڈ ایک کرو لیتا ہے اپنا جہاز مینٹین کرنے میں. تو یہ ہم پہلے بھی جیت چکے ہیں، اور یہ انڈیا کا میں نے کل بھی کنفرم کیا ہے
کہ انہوں نے اپنی جو لسٹ شائع کی ہے کہ کون سے ملک حصہ لے رہے ہیں، اس میں انڈیا کے نام کے آگے انہوں نے لکھا ہے ناٹ پارٹیسپیٹنگ۔ اس کا مطلب ہے ان کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ جس کو یہ بہت بڑا آنر ہوتا ہے جب آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے۔ پاک فضائیہ میرے ابھی تک نالج کے مطابق کنفرم ہے، پاک فضائیہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے JF-17 تھنڈر کے ساتھ اور کچھ اور جہازوں کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ جناب کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب۔ ہم نے دیکھا ناظرین مقامی اور عالمی سطح پر جو حالات ہیں، بہرحال یہ تھا ہمارا آج کا شو، کل پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔